سورہ آل عمران کی تفسیر آیت نمبر 149 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پیجز کی آیات میں کیا پڑھا، ذرا کوئکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مومنین کی صفات کے بارے میں پڑھا۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، تنگی ہو، خوشحالی ہو، غصے کو پی جانے والے ہیں، عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں، یعنی دوسرے کی خطاؤں پر انہیں معاف کر دینے والے ہیں، اور اسی طرح اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والے نہیں، اور اگر خطائیں ہو جائیں تو فوری اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ پڑھا، اور پھر ہم نے جنگ احد میں شکست کے اسباب پڑھے کہ نبی کی نافرمانی کی اور دنیا کی حرص جو کہ بڑے اسباب ہوئے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دینے والے۔ اور کیا پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کو ترغیب دے رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور یعنی اگر تمہیں کوئی زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح پہنچتے ہیں، لیکن تمہیں تو اللہ کی طرف سے امید ہے کہ جنت کا بدلہ اللہ نے کہہ دیا نا۔ سورہ توبہ میں کتنی خوبصورت بات آتی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ نے تو مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ یہ تو سودا ہے ایسا زبردست، ایسی ٹریڈنگ کہ جس نے یہ کر لی بس وہ فلاح پا گیا، وہی اصل کامیابی ہے، وذالک هو الفوز العظیم۔ تو جی ہم اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یعنی اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتوں کو مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے، یعنی وہ تو چاہتے ہی ہے نا کہ ایمان سے پھر جائیں گے، تو پھر اسی طرح کافر ہو جائیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو فتنقلبوا خاسرین، تو کیا ہے، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ اور یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھی کہ اہل کتاب بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، یعنی ان کی خواہش ہے کہ تم پہلے جیسا ہی ہو جاؤ۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافر یا جو ہپوکریٹس تھے وہ مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جاؤ، یعنی ان کے لیے اس وقت یہ بڑا زبردست موقع تھا کہ مسلمانوں کو زخم لگے ہوئے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ ہی کی اطاعت میں ہے، اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یعنی اگر اللہ تمہارا بھلا کرنا چاہ رہا ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تمہیں، یعنی تمہارے اپنے اعمال کے باعث ہے یہ چیزیں، یہ کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے جو کہ انسان کے اپنے عملوں کے باعث ہوتی ہے، اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم میں کئی جگہ پر کہ یہ جو مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تو وہ یعنی اگر ایسا ہونا ہے تو اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر جی اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اور وجہ یہ ہے، یعنی ایسا کیوں ہوگا کافروں کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کے لیے یہ بڑی ہی بری جگہ ہے۔ اب اس کی تفسیر میں بات کچھ اس طرح آتی ہے کہ مسلمانوں کی ڈیفیٹ کو دیکھتے ہوئے بعض کافروں کو یہ خیال آیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ مسلمانوں کو ہم جڑ سے ختم کر دیں، یعنی بالکل ہی ان کا خاتمہ کر دیں۔ اور کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ واپس پلٹ کر جایا جائے اور ان کو بالکل صفایا کر دیا جائے مسلمانوں کا، لیکن اللہ کی شان کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، یعنی ایسا رعب کہ وہ اس خیال کو عمل میں نہ لا سکے، اس پر عمل نہ کر سکے، یعنی ان کے واپس جانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ جس طرح کہ صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جی؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت، یعنی 1 مہینے کے ڈسٹنس سے میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، ہیبت دشمن کے دل میں مستقل طور پر اللہ نے ڈال دیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہی بات کہ آپ کے ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی، جو سچے مومن ہیں، جو سچے مسلم ہیں، ان کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا، اور وجہ کیا ہے کہ وہ شرک کرنے والے ہیں۔ اب اسے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، بڑے پوائنٹ کی بات، وہ کیا؟ یعنی جو شرک کرنے والا ہے اس کا دل دوسروں کی ہیبت سے، رعب سے
بھرا رہتا ہے، اس کے دل پر یعنی دوسروں کا رو بھی رہتا ہے. تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، یعنی نمبر بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود ہماری ایک یعنی امت مسلمہ کی ایک ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. تو وہی چیز ایک تو جیسے حدیث میں بھی یہ بات آتی کہ وہن زندگی سے محبت، اور پھر یہ بھی چیز آتی ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مشرکانہ جو شرک والے جو بلیفز ہیں، اعمال ہیں، ان میں گھری پڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. ایون دیکھیں نا، یہاں پر شیخ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اس کو واجب کر لینا چاہیے. جب نبی نے بتا دیا کہ بھئی تم میں بھی شرک ہوگا، اور ایسا شرک ہوگا، سیاہ رات، سیاہ پتھر اور اس پر سیاہ چونٹی کسی کو نظر آ رہی ہے، تو اس طرح تم شرک کرو گے. یعنی شرک پتہ ہی نہیں ہے شرک کرنے والے کو کہ میں کس طرح کا شرک کر رہا ہوں، یا مجھ سے انجانے میں شرک ہو رہا ہے. تو اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ اس دعا کو واجب کر لیجئے کہ جو شرک سے بچ گیا، انشاءاللہ اللہ نے کہا نا کہ دیکھو شرک نہ کر کے آنا، باقی میں تمہارے گناہوں کو، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اچھا جی، اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یقیناً تم سے اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، اور تم اس کے حکم سے جب انہیں کاٹ رہے تھے، یعنی ان کو قتل کیا جا رہا تھا کافروں کو، یہاں تک کہ تم میں سے یعنی بعض لوگوں نے بس ہمتی اختیار کی، بزدلی اختیار کی، اور کام میں جھگڑنے لگے اور اللہ کی نافرمانی کی. اس کی ذرا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. یعنی یہ کون سا وعدہ تھا جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا؟ تو بعض مفسرین اس پر کہتے ہیں کہ یہ 3000 اور 5000 فرشتوں کا نازل ہونا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ 3000 فرشتے یا 5000 فرشتے بھیجے گا، پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی، تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا. لیکن اس پر دوسری رائے بھی ہے. یعنی اس وعدے سے مراد کچھ سکولرز یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد فتح اور نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو تمام اہل اسلام کے لیے اور رسول کی طرف سے بہت پہلے کیا جا چکا ہے. یعنی یہ وہ ایک جنرل بات لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک سکولرز کا جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ جس سے مراد وہ فرشتوں کا جو نازل ہونا تھا وہ ہے. بہرحال دونوں اوپینینز جو ہیں وہ میں نے آپ کے آگے رکھ دی. اسی طرح جو بات آ رہی ہے کہ آپس میں جھگڑنے لگے مومن، تو اس پر کیا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو تنازع تھا یا جو نافرمانی کی بات آ رہی ہے، تو اس میں یہ جو 50 تیر انداز تھے ان کا اختلاف ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے، جو کہ فتح دیکھ کر یعنی دو گروپس ہو گئے تھے نا. یعنی ایک نے کہا چل کے نیچے مال غنیمت لیتے ہیں، اور ایک نے کہا نہیں، رسول نے منع کیا تھا یہاں سے جانے سے. تو یہ مراد ہے، یعنی جو آپس میں ان کا تنازع ہوا. اسی طرح پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ چیز جو تمہاری چاہت کی تھی جو تمہیں دکھا دی. یعنی اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی. پھر آگے آ رہا ہے کہ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، یعنی بعض مال غنیمت چاہتے تھے، جنہوں نے پہاڑی چھوڑ دی. یہ سارا انہی کا ذکر آ رہا ہے، جس کے نہ چھوڑنے پر یعنی نبی نے تاکید کی تھی کہ اس کو نہ چھوڑنا. اور اسی طرح یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اتنی سختی سے نبی نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے فتح ہو یا شکست. یعنی چاہے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ چیلیں ہمارے گوشت نوچ رہی ہیں، تم نے پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی. یعنی اتنی سختی سے یہ بات کہی تھی. ایک روایت میں یہ بھی بات آتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ معاملہ کیا. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا، یعنی وہ آخرت کمانا چاہتے تھے. تو یہاں پر اللہ نے سارا ذکر کر دیا، اور پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تم کو آزمائے. تو اس سے کیا مراد ہے، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد اللہ نے مومنوں کو شکست دے کر پھر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ اللہ ان کو آزمائے. یعنی یہ ٹیسٹ تھا مومنوں کا. پھر جی آگے بات آ رہی ہے، یقیناً اللہ نے تمہاری اس غلطی سے درگزر فرمایا، اور ایمان والوں پر اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. یعنی یہ کون سی خطا تھی ان کی؟ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یعنی شرف کا بھی اظہار ہے کہ جو یعنی ان سے کوتاہی ہوئی، اس کے باوجود اللہ نے ان پر کرم فرمایا. اور اگرچہ اللہ نے ان کی غلطیوں کو واضح کیا، مینشن کیا، یہاں پر قرآن کریم میں آیات آ رہی ہیں تاکہ وہ دوبارہ ان چیزوں کو مت دہرائیں، اور پھر ساتھ معافی کا اعلان بھی کر دیے تاکہ کوئی دوسرا ان پر زبان درازی نہ کرے، کوئی تانا نہ دے انہیں. یعنی یہ مومنوں پر فضل و کرم. تو بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم اب یہ ایک عام معافی کا اعلان کر رہا ہے تو اب کسی کے لیے تانا دینے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی. صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، اور اسی طرح جنگ احد میں فرار ہو گئے تھے۔ تو اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار تھی، اور اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اور یوم احد کے فرار کو تو اللہ نے معاف فرما دیے۔ صحیح بخاری اس واقعہ کو روایت کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہنے کا ان کا مقصد ہے کہ تم کس بات پر ان پر اعتراضات کر رہے ہو۔ پھر جی اگلی آیات میں بھی جنگ کا ہی نقشہ آ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف تم پیچھے توجہ ہی نہیں کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، اور اللہ نے تم کو غم پر غم دیا۔ اس کے پیچھے ڈیٹیل کیا آتی ہے کہ کفار کے یعنی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو پھر بھگدڑ مچی، اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، یعنی وہ بھاگے جس کو جہاں بھی جگہ مل رہی تھی۔ اسی طرح کچھ لوگ یعنی وادی کی طرف چڑھے جا رہے تھے، اوپر کی طرف بھاگ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے تھے، اور مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، یعنی اے اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن اس پریشانی کے عالم میں یہ بات کون سنتا؟ جیسے کہ الفاظ آ رہے ہیں والرسول یدعوکم فی اخراکم، یعنی رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور پھر تمہاری کوتاہی کے بدلے میں اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا۔ اب یہاں پر آ رہا ہے نا غمًّا بِغَم، یعنی غم پر غم۔ تو یہاں پر ابن جریر اور ابن کثیر جو جس بات کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کافروں پر فتح سے محرومی ہے، اور دوسرے غم سے مراد مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے کا غم، اور اسی کے ساتھ نبی کی جو حکم کی خلاف ورزی ہوئی اور آپ کی شہادت کی خبر کا غم بھی، یعنی اگرچہ وہ افواہ تھی لیکن اس وقت تو انہیں یہی معلوم ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھے غم پر غم جو دیے گئے، اور صحابہ کرام کی چند کوتاہیوں کی وجہ سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کی ریزن کیا تھے؟ یعنی دیکھیں ہر چیز کے پیچھے زبردست حکمہ ہے، اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں کوئی غم پریشانی آتی ہے نا، اس کے پیچھے خیر ہوتی ہے، لازمی خیر ہوتی ہے، یقین جانیے، یقین جانیے خیر ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ اگر وہ جب مشکل یا پریشانی ٹل گئی نا، تو آپ ریئلائز کریں کہ آپ وہ چیز یعنی آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو ریئلائز کرتے ہیں، یعنی میں سمجھتی ہوں یہ اس مصیبت سے بڑی خیر ہوتی ہے، یقین جانیں یہ بڑی خیر ہوتی ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے، اگر کوئی اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کسی بھی پریشانی کے، دنیاوی طور پہ جو بھی پریشانیاں، جو بھی ٹربلز انسان فیس کرتا ہے۔ تو جی اب اللہ یہاں پر ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ یہ غم پر غم تمہیں اس لیے دیا کہ تمہارے اندر جو سختیاں ہیں، دنیا کی شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم پیدا ہو، ڈٹرمنیشن پیدا ہو تم میں، اور یہ قوت حوصلہ ہو کہ تم کسی چیز کے فوت ہو جانے یا چلے جانے پر غم اور شدید ملال ہی میں یعنی مایوس ہو کر نہیں انسان بیٹھ رہے۔ جیسے اللہ فرما رہے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم اسی غم میں نہ رہو۔ اللہ تو بار بار قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بھی پازیٹیو رہو، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں مایوس نہیں ہو کسی چیز سے۔ لا تحزن، لا تحزن کا ورڈ اکثر آپ قرآن کریم میں پڑھیں گی، کیا مطلب ہے کہ اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو، یعنی کسی چیز کے چھن جانے سے۔ اور پھر اسی طرح اللہ فخر کرنے پر بھی برا مناتا ہے کہ بھی فخر نہ کرو، مجھے نہیں پسند۔ اگر کوئی نعمتیں ملی ہیں کسی کو تو اب وہ اس پر اتراتا پھرے کہ یہ تو سب میرا کمال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جی۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی یہ غم پہنچنے کا جو ایک مرحلہ تھا، اس میں بھی زبردست حکمہ تھی، اور اللہ چھانٹی کر رہے تھے بھی کون سچے ایمان والے۔ ویسے تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے کہہ دیا نا واللہ علیم بالمتقین۔ تو اب یہاں پر کیا بات آتی ہے کہ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، یعنی غم پہنچنے کے بعد، تکلیف ہونے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے اس غم کے بعد امن نازل فرمایا، سکینت نازل کی، اور تم میں سے ایک جماعت کو نیند آنے لگی، یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جن پر اللہ نے نیند طاری کر دی۔ اور نیند کیا ہے؟ یعنی سکون کا باعث، ٹھیک ہے؟ یہ پتہ چل رہا ہے ان آیات سے۔ اور ہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اپنی ہی جانوں کی پڑی ہوئی تھی،
یعنی ان بیچاروں کو نیند کہاں آنی تھی. تو اس سے مراد کون ہے؟ ہپوکریٹس. سچے مومن تو ایسے تھے نہیں نا. جیسے یہاں پر ایک صحابی کی بات آتی کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، یعنی بار بار انہیں ہلکی ہلکی نیند آ رہی تھی. تو جی وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری اور اسے میں پکڑتا اور پھر وہ گر جاتی، پھر میں اسے پکڑتا اور پھر گر جاتی. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. اور اسی طرح دوسری طرف کیا حال تھا ہپوکریٹس کا، کہ وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی ایسی باتیں کہ جن سے ان کے ایمان کا پتہ لگ رہا تھا. جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ وہ کیا باتیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل سمجھ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کام تو بس ایسے ہی ہے، اور یہ جس دین کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی اللہ کی مدد حاصل ہونی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں تھیں جو یعنی اللہ فرمانے کے ظن الجاہلیہ. اور پھر کیا کہتے کہ ہمیں تو کسی چیز کا یعنی اختیار نہیں ہے، یعنی کیا اب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نصرت، کوئی فتح کا امکان ہے؟ اور یہ کیا کہ ہماری تو کوئی بات یعنی مانی ہی نہیں جا رہی، کوئی بات ہماری چلی ہی نہیں ہے. اور پھر آ کے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے کہ کل کا کل جو اختیار ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے. مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی. اور پھر انہی کے بارے میں آگے بات چل رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو بتاتے نہیں ہیں. اور دیکھیں تو سورہ توبہ بھری پڑی ہے منافقین کے حال کے بارے میں، یعنی کیا کیا وہ حرکتیں کر رہے تھے، کیسے انہوں نے مسجد درار بنائی مسلمانوں کے اگینسٹ پلاننگ کرنے کے لیے، پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جانے سے انکار کیا، اپنی جانیں بچائیں، جھوٹے بہانے بنائے اور قسمیں کھاتے تھے نبی کے آگے اور ایمان والوں کے آگے کہ ہم تو تمہارے جیسا ہی ہیں، ہم تمہارے جیسا ہی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے. تو جی یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ اب کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر قتل ہی نہ کیے جاتے. یعنی یہ وہ آپس میں کہتے یا دل میں باتیں کر رہے تھے کہ دلوں میں تو اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، اور اب جان پر بہنا ہی تو کیا کرتے، ایمان تو تھا نہیں اللہ پر. پھر جی آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے نبی کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا تو جس کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ خود اپنی مقتل گاہ کی طرف چل کر آتا. یعنی اب یہ بلیو ہے نا، یہ تقدیر ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ بھی جہاں موت آنی چاہے تم، جیسے سورہ نساء کی بات وہی چیز کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بند قلعوں میں بھی ہو، تمہیں جہاں موت آنی ہے وہ آ کر رہے گی. اور یہاں پر تو اللہ نے بات ہی ختم کر دی، بھئی تم خود چل کر جاؤ گے، یعنی پیچھے کوئی رہ ہی نہیں گئی چیز کہ جہاں پر کسی کی موت آنی ہے اس نے خود وہاں پر جانا ہے. کیونکہ جو وقت لکھا ہے، جو گھڑی لکھی ہے، کس عرض پر موت آنی ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت میں یہ بات آتی ہے نا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کوئی نفس جو ہے وہ اگلے دن کیا کمائی کر رہا ہے، یعنی کیسے کون سی اعمال وہ کرے گا اور کس عرض پر اس کو موت آنی ہے اور کب آنی ہے، یہ بھی نہیں اسے پتا. یعنی غائب کا جاننے والا تو وہی ہے. لیکن حدیث کے جیسے الفاظ آتے کہ 5 جو چیزیں ہیں نا مفتاح الغیب، غیب کی کنجیاں ہیں، ان میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، یہاں پر ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. تو ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ کس کو کب کس عرض پر موت آنی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر اسی طرح سورۃ الحجر میں ہم پڑھتے ہیں ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، یعنی جس امت یعنی کسی بھی نیشن کے یا کسی بھی آپ کہہ لیں کہ فرد کے جو اس کی ڈیتھ کا ٹائم ہے، جو اس کے ختم ہونے کا ٹائم ہے، وہ اللہ نے فکس کیا ہوا ہے. وہاں اس ٹائم سے یہ ایک جگہ پر بات ہی نہیں آئی، کئی جگہوں پر آئی ہے کہ وہ گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے. یستاخرون وما یستقدمون، یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ آگے بھی نہیں ہوگی پیچھے بھی نہیں ہوگی، ذرا سی تاخیر نہیں. پھر جی آگے مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کیا مقصد تھا یہ سب چیزوں کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ جو ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا تھا اس چیز کو ٹیسٹ کرنا تھا. اور ٹیسٹ کیا چیز کرنی تھی؟ یعنی ایمان کو چیک کرنا تھا، کوئی کتنے ایمان کو لیے ہوئے ہیں. اور کیا بات تھی کہ اللہ چاہتا تھا ایمان والوں کو اور منافقین کو علیحدہ علیحدہ کر لے، چھانٹی کر لے، اللہ خوب جان لے کہ پکے مومن کون ہیں اور ان کے دلوں کو شیطانی وسوسوں سے پاک کر دے. تو جی یہ تھی حکمہ جو اللہ بار بار پیچھے بھی بات آئی اور پھر آگے یہاں پر اللہ نے فرما دی وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
یعنی تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور تمہارے دلوں میں کیا اور اس کو پاک کرنا، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی چھپا ہے، دلوں کے بھیدوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ پھر جی آگے بات آتی ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یعنی بے شک وہ لوگ جو یعنی جنگ والے دن جو پھر گئے، جنہوں نے پیٹھ دکھائی، تو یہ لوگ اپنے بعض اعمال کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے۔ اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جنگی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور جو کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ان کی کچھ پچھلی بعض کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، یعنی شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا۔ جس طرح بعض سلف کا یہ قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی اللہ توفیق دیتا ہے، اور برائی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا ہے اور ہموار ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ ان کی پچھلے کچھ اعمال ہوں گے یا کچھ ایسی کمزوریاں ہوں گی جو اس چیز کا باعث بنی کہ شیطان کے جھانسے میں وہ آ گئے۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی یقیناً اللہ نے کہہ دیا کہ یقیناً میں نے ان کو معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، یعنی یہاں پر عام معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ انہیں کوئی ملامت کرے یا پھر ان کو کرٹیسائز کیا جائے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، یعنی یہاں پر ایک خوبصورت ایڈوائز اگین کہ اے ایمان والو مت تم ان جیسے لوگوں کے ہونا یعنی جنہوں نے کفر کیا الذین کفروا، اور کہتے ہیں کیا ہیں وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، یعنی اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ مرتے ہی نہ مارے جاتے۔ یہ یعنی ایسی باتیں تم نے نہیں کرنی جو سچا ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں کیسی ہیں؟ کافروں کے جیسے، یہ کافر کہتے ہیں ایسی باتیں جو بلیو ہی نہیں کر رہے، جن کو ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر۔ بھئی جن کو ایمان ہے تو ان کے لیے اللہ نے کہہ تو دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی مارتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا جو تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جیسے ہو جائیں کون؟ مومنوں میں سے بھی جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے ساتھ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی جہاد پہ جاتا ہے تو اپنا کچھ نہ کچھ لگا کر جاتا ہے نا، مال بھی لگایا، اپنی جان بھی اس نے لگائی۔ تو اللہ نے کہہ دیا بھئی صاف فرما دیا 95 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں بہت ساری اسی طرح کی آیات آپ کو ملیں گی سورہ نساء میں۔ فضل اللہ المجاہدین، یعنی اللہ نے پریفر کر دیا ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر، علی القاعدین درجہ، اگرچہ اللہ کہتے ہیں وعدہ سب کے ساتھ ہے اچھا، یعنی جنت کا وعدہ ہے جو اچھے اعمال کرے گا، بالکل اللہ کا وعدہ ہے، لیکن مجاہدین کا جو درجہ ہے، جو سچے دل سے اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ بیٹھ رہنے والوں کا نہیں ہے، جن کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، غیر اولی الضرر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ نے کہا، پھر اگین 2 بار بات آتی ہے ایک ہی آیت میں، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو 72 حوروں والی بات آتی ہے نا، یہ شہید کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اہل ایمان کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس جو فاسد عقیدہ ہے نا، یہ مت رکھو کہ بھی وہ وہاں پر جاتے ہی نہ، مرتے ہی نہ۔ پیچھے تو اللہ نے کہہ دیا جس کی موت ہوتی ہے اس نے جہاں پر اس نے خود چل کے جانا ہے، تو کوئی روک ہی نہیں سکتا اس کو اس چیز سے، اور ایسی چیزیں ہرگز نہ ہوں، یعنی یہ تو حسرت کا سبب بن رہی ہیں۔ تو مسلمان کے لیے تو ہر معاملہ اس کے لیے تو ون ون ہے، شہید ہوا تو اس کے لیے جنت، غازی ہو کر لوٹا تو اس کے لیے بھلائیاں، تو مومن کے لیے ہر صورت میں بھلائی ہے۔ بڑی خوبصورت بات آتی ہے سورہ توبہ میں، وہی میں کہتی ہوں کہ ہم یہ تدبر کریں، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں، سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس قرآن کو ویسے ہی پڑھ جاتے ہیں۔ اتنی پیاری بات وہاں پر آتی ہے کہ مومن کہتے ہیں ایک منافقین سے اور کافروں سے کہ کیا تم ہمارے لیے 2 بہترین چیزوں کے انتظار میں ہو؟ ایسے الفاظ آتے ہیں کل حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، یعنی یہ 2 چیزیں خوبصورت ہیں، ایک مومن کو مطلوب ہے، یعنی شہید ہونا، شہادت پانا بھی،
زبردست. اور اگر واپس پلٹا تو بھی جیسے یہ الفاظ آ رہے ہیں، میں نے آپ کے لیے آگے رکھ دی کہ اہد الحسنیین ونحن نتربص بکم، ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے. لیکن ورڈز غور کرنے کے لیے ہمارے کیا ہیں کہ اہد الحسنیین، حسنیین دو خوبصورت اچھی باتیں، دونوں چیزیں ہیں. تو یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ موٹیویشن کے لیے کہ بھئی مومن جنگ سے نہ گھبرائے. مرنا تو ہے ہی. آگے بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں، پہلے میں اس کو پورا کر لوں کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، وہی مارنے والا، اور وہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرما دی زبردست حکمت بھری آیت، وَلَا إِن قُتِلْتُمْ، یعنی اگر تم قتل ہو جاتے ہو اللہ کی راہ میں، یا تم اپنی موت مرتے ہو، تو بے شک اللہ کی بخشش اور رحمت اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں، یہ جو کافر اور منافق یہ جو جمع کر رہے ہیں دنیا کا مال و دولت. یہی ہے، اور کیا ہے؟ یہی کچھ ہی ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا جوڑ سکتے ہیں؟ تو اس سے کہیں درجے، یعنی اس کا تو آپ کہہ لیں کہ جس کو ایمان ہے اس کو اندازہ ہو کہ اس کا موازنہ ہی نہیں ہے دنیا کی مال و دولت اور آخرت کا. تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں موت تو بھی ہر صورت آنی ہی آنی ہے، لیکن اگر ایسی موت آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق ہو، تو یہ دنیا کے اس مال و اسباب سے بہتر نہیں ہے جس کے جمع کرنے میں ساری عمر وہ کھپا دیتا ہے، لگے رہتے ہیں اسی چیز میں، دوڑ میں لگے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے مومنوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ شوق اور رغبت دلائی جا رہی ہے، مومنوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یعنی تم مر جاتے ہو، اپنی موت مرتے ہو، یا قتل ہو جاتے ہو، تو جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. اِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یعنی اسی کی طرف تم سب کے سب جمع ہوگے. تو پھر جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو پھر گھبرانا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ایمان دے، انشاءاللہ اس پر قائم رکھے کہ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے میں، جہاد کرنے میں، یہ بھی جہاد ہے جو آپ برائیوں سے بچتی ہیں، برے کاموں سے، حرام کاموں سے، اپنی ڈیزائرز کو روک کے رکھتی ہیں جو آپ کو شیطانی راستوں پر ڈالنے والی ہیں، یعنی کنٹرول کرنا اپنے آپ کو. تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. یعنی آپ حجاب کرنے والی ہیں، آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، آپ کی فیملی. تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایمان پر، سچے ایمان پر موت دے، یعنی مسلمان ہی کی حالت میں ہمیں موت آئے، جیسے اللہ نے کہہ دیا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں میں سے کرے، آمین یا رب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.